تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ من جانب احمد نذیر پرویا، سیاسی رہنما پی ٹی آئی حلقہ کلاس کے کوٹ پرویا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، کرونا کی وجہ سے جو ملکی معیشت کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن تعلیمی شعبہ کو جس قدر نقصان پہنچا وہ شاید پورا ہونے میں ایک عرصہ لگ سکتا ہے۔ تاحال سکول کی بندش، مالکان کو مالی نقصان تو ہوا، ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات کو جو پڑھائی میں نقصان ہوا ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ آج ہم اپنے پروگرام میں 14 اگست کے علاوہ اس صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب مختار حمزہ بھٹی صاحب، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ نیبس پاکستان ہیں اور پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے ان کی بے شمار خدمات ہیں۔ دوسرے مہمان ہیں ہمارے محمد عرفان یوسف، مینیجنگ ڈائریکٹر الائڈ اسکول وزیر آباد ہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے اور یہ تعلیمی حوالے سے بہت ہی ایک اچھا ادارہ بنایا ہوا انہوں نے، بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر تعلیم کا جو ہے ایک اپنا وہ دے رہے، تعلیمی میدان میں ایک اپنا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمانان سے گرامی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی مختار حمزہ بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت اللہ کا احسان، بہت اللہ کا احسان۔ جی سر، آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، پہلا سوال آپ دونوں سے ہے میرا۔ اس وقت جو کرونا کی وجہ سے صورتحال بن چکی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلے بھٹی صاحب آپ ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھٹی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آج آپ نے ہمارے لیے اس پروگرام کو ارینج کیا۔ بات جہاں تک کرونا کی صورتحال کی ہے تو وہ تو اس وقت نہ صرف پاکستان، پوری دنیا اس کی شکار ہے اور اس بیماری سے، اس مرض سے نہ صرف پوری دنیا ڈری ہوئی ہے بلکہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے ہیں۔ ہمارا جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس ملک کا، کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتا ہے، وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ہم نے پالش کر کے، جن کو پڑھا کر، جن کی تربیت کر کے ہم نے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی خدمات دے کے ملک کے نظام کو چلانا ہوتا ہے، وہ بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ہم جو ٹیچر لوگ ہیں جو اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر ایک بچہ ایک ہفتے تک پڑھائی سے ان ٹچ رہے، دور رہے، تو وہ ایک مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو جب ایک بچہ پچھلے 5 سے 6 ماہ سے تعلیم سے ٹچ نہیں ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوئی ہوگی؟ ہم سب سے زیادہ فکر مند اس حوالے سے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے رابطے میں نہیں ہے۔ ہم نے آن لائن کوشش کی لیکن ہمارے پیرنٹس وہ سہولیات بچوں کو نہیں دے سکے۔ ہماری کوشش کے باوجود ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے سکے، اچھی تعلیم نہیں دے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو سکولز ہیں وہ خود بھی بہت پریشان ہیں فائنینشلی، سب سے زیادہ انہوں نے فیس کیا کیونکہ رینٹڈ بلڈنگز تھیں، ٹیچرز کی تنخواہیں تھیں، ٹیکسیز کی بھرمار پہلے سے ہمارے اوپر موجود ہے اور اپنے لیے بھی سروائیو کرنا سارا کچھ اس صورتحال میں جب کوئی بھی انکم نہ ہو۔ تو اسکول والوں نے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ یہ دیا کہ آج تک اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اسی فیلڈ میں۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہمارے 98% سکولز پاکستان کے ایسے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ نظام چلتا ہے، جن کا جو ان کا جتنی ان کی انکم ہوتی ہے اتنے ہی ان کے وہ سروائیولز ہوتے ہیں، تو بامشکل وہ اپنا ایک نظام چلاتے ہیں اور بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب بھی کبھی رزلٹس کی بات آتی ہے تو بورڈ کے رزلٹ بھی دیکھ لیں، سکولز کے تو سب دیکھتے ہیں، بورڈ کے رزلٹس بھی دیکھ لیں، تو ایک بڑا حصہ جو پوزیشنز کا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پرائیویٹ شعبے کے پاس ہوتا ہے۔ تو بہت کم فیس لے کر گورنمنٹ اپنے بچوں کو دیکھے کہ وہ ایک بچے کے اوپر کتنا خرچہ کر رہی ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے بچوں کی فیسز دیکھیں جو 98% سکولز ہیں۔ اچھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ کیا فیس لے کے نظام چلا رہے تھے، تو وہ جو نظام ہم چلا رہے تھے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا چل رہا تھا، نظام چل رہا تھا، تعلیم یافتہ لوگ، نوکریاں نہیں ملیں،
کوئی اچھی انویسٹمنٹس نہیں تھیں تو انہوں نے اسکول بنائے, بچیوں کو نوکریاں دی, پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار دیا, اور بچوں کو ڈور سٹیپ پہ قریب قریب ان کو تعلیم دینے کا بندوبست کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے کرونا جیسی صورتحال میں جب کوئی انکم نہیں تھی, مالکان بلڈنگز کے تنگ کر رہے تھے, ٹیچرز کو سیلریز دینی تھی, تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیا جانا چاہیے تھا, جو نہیں کیا گیا, بالکل بھی نہیں کیا گیا. اور اسی کرونا کی صورتحال میں نہ صرف سکولز والے, سکولز بچے بھی ڈسٹرب ہو گئے, سکول مالکان اور ٹیچرز بھی ڈسٹرب ہوئے, سکول سے ریلیٹڈ لوگ جو بکس اسٹیشنری سے ریلیٹڈ تھے, جو ٹرانسپورٹ والے تھے, جو کینٹینز میں کام کرنے والا عملہ تھا, یہ سب کے سب متاثر ہوئے صرف اس کرونا کی وجہ سے. بہت بڑا طبقہ ایک جو ہے وہ ہمارا معاشرے کا اور بڑا اہم طبقہ وہ اس کرونا کی نظر ہوا, اور کسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے جی عرفان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹی صاحب نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا ہے. اس میں سب سے زیادہ نقصان تو جو ہے وہ بچوں کا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تقریباً 6 ماہ سے اسکول بند ہے. اب بچے 6 ماہ کے بعد جب اسکول واپس آئیں گے وہ بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹیچر کو دوبارہ سے ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی ان کو ٹریک پہ لانے کے لیے, جو ایک بہت مشکل کام ہے, لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے, دوبارہ سے ان کو ٹریک پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان کو دوسرے کنٹری کے ساتھ, بہت زیادہ کنٹری ایسے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ اسکول کو فنڈنگ کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کرونا میں بھی ان کو فنڈنگ کی گئی گورنمنٹ اسکول کو, کہ پاکستان کو جو اسکول ہیں انہوں نے بہت برداشت کیے اس کرونا میں. سارے انہوں نے ایکسپینس برداشت کیے ہیں, ٹیچرز کے بھی, بلڈنگ کے بھی, یوٹیلیٹیز کے بھی ایکسپینس برداشت کیے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ اس کے باوجود بھی تقریباً 95% اسکول ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور انشاءاللہ ایک ہمارا بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے, ان کے ایجوکیشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کا, اور ہم نے ایک رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے. انشاءاللہ اب جیسے ہی ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ SOPs کے ساتھ جلد از جلد اسکولس کو اوپن کر دیا جائے, تاکہ تعلیم کا بھی حرج نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور باقی جو اسکولس کا عملہ وغیرہ ہے, جو اسٹاف وغیرہ ہے, وہ بھی دوبارہ سے ان کا بھی روزگار بھی بحال ہو جائے. اچھا, آپ نے کہا کہ مالکان کو تو چلو نقصان جو ہوا اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ہوا, تو یہ جو آن لائن پڑھایا جا رہا ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا؟ اس میں آن لائن میں ایسا کہ یہ فیسلٹی ہمارے جیسے سٹیز میں سب کے پاس نہیں ہے. ایک فیملی کے اگر 3 سے 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کی آن لائن کلاسز کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے یعنی کہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو آن لائن کے لیے ہر بچے کو آنے کے لیے ایک ٹیب یا ایک سسٹم چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور گھر میں اتنے روم بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک فیملی کے پاس 2 کمروں کا گھر ہے, ان کے پاس 4 بچے ہیں, ان کے پاس پہلے تو وہ IT اکوپمنٹس پورے ہونے چاہیے, پھر اتنے رومز ان کے پاس اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ ہر بچہ اپنے روم میں بیٹھ کے اپنی آن لائن کلاسز لے سکے. اس میں یہ پرابلم آ رہا ہے پیرنٹس کے, اس میں 1-2 بچہ بھی یعنی کہ ٹچ ہے اسکول کے ساتھ, 1-2 بچہ ٹچ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں بچوں کا آن لائن 100% اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کلاسز نہیں لے رہے, ٹھیک ہے نا. اس میں 50% 40% یہ ریشو آ جاتی ہے, لیکن یہ سب بچوں کے لیے نہیں ہو رہا. اگر سب کے لیے ہو جائے تو پھر تو یہ تعلیمی نقصان جو ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے. اچھا چلیں, اللہ پاک اس کو بہتر کرے. اچھا, اگلا سوال میرا میں پہلے آپ سے کروں گا. 14 اگست مطلب کہ پچھلے سال جس طرح منایا گیا, کیا اس سال بھی آپ 14 اگست کا دن ہے اسی طرح ہی منا رہے ہیں آپ؟ نہیں, اس میں کرونا کی جو سچویشن ہے اس لحاظ سے تو 14 اگست ہم ویسے تو سیلیبریٹ اس دفعہ نہیں کر سکتے. اس چیز کا ہمیں بھی دکھ ہے کہ ہم ہر سال 14 اگست کو بچوں کے ساتھ اپنے اسٹاف ممبر کے ساتھ مل کے جو سیلیبریٹ کرتے تھے, اس دفعہ ہم ویسے سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ گورنمنٹ کے SOPs ہیں, ہم نے ان کو ہر حال میں فالو کرنا ہے. اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. اس سال آپ نہیں کر سکے؟ اس سال ہم نہیں کر سکیں گے, لیکن جو ایڈمن اسٹاف ہمارا اسکول کا جو ہمارا آ رہا ہے, انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے ہم جو سیلیبریشن کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ, انشاءاللہ اس کو ہم ضرور اس دفعہ سیلیبریٹ کریں گے. ٹھیک ہو. اچھا جی, آپ بھی بٹی صاحب اسی بارے 14 اگست کے بارے میں. 14 اگست کا جو دن ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے, چاہے کوئی بچہ ہے, کوئی بزرگ ہے, جوان ہے, میل ہے, فیمیل ہے, سب کے لیے. اور آزادی ہزار نعمت ہے, تو
بہت دکھ ہے کہ ہم ہر سال کی طرح اس دفعہ جیسے عرفان یوسف صاحب نے بتایا کہ بہت بڑے لیول پہ تو نہیں کر سکیں گے کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن ہمارے جو جذبات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے ان تک، اور جو ہمارا ٹیچرز اور جو عملہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہم ان کے ساتھ یہ خوشیاں ضرور شیئر کریں گے، اور اپنے حلقہ احباب میں جشن آزادی کے کیک بھی کاٹیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی جو ہماری تنظیم ہے نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز نیپس، اس کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ جشن آزادی کا کیک کاٹنے جا رہے ہیں، اور میں اسپیشلی آپ کے اس چینل کے حوالے سے اپنا پیغام اپنی طرف سے اور اپنے بھائی عرفان یوسف صاحب کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نے خوشیوں کو سیلیبریٹ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسپیشلی 14 اگست کو اس لیے سیلیبریٹ کرنا ہے کہ ہمارے جو نسلیں آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم آزاد قوم ہیں، اور آزادی کو ہم کس طرح سے ہم خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، اور ہمیں ضرور منانا چاہیے، اور انشاءاللہ جس حد تک ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست کو منائیں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے دوستوں کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی عرفان صاحب، یہ صرف آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ کی فیملی ایک بزنس مین ہے اور دوسرا وہ سیاسی بھی ہے، آپ کا یہ تعلیم کے شعبہ میں اتنا بڑا ادارہ اور اتنا بڑا مطلب تعلیم میں آپ نے ایک نام بنایا، یہ کیسے آپ کا آنا ہو گیا؟ اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، تھوڑی سی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں نے جب اپنی ایجوکیشن مکمل کی ماسٹر کیا، اس کے بعد میرا ایک پلان تھا کہ میں فردر ایم ایس کے لیے آؤٹ آف کنٹری کے لیے میرا پلان تھا، جس کے لیے میں نے ساری ورکنگ بھی کی تھی۔ سیکنڈ آپشن میرے پاس جو والد صاحب نے مجھے دی تھی وہ بزنس کی تھی، پھر ایک جاب کی بھی تھی، لیکن میں چاہتا تھا میں کچھ اپنے معاشرے کے لیے کر سکوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کہ میں کوئی ایسا کام کر سکوں جس کا مجھے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اجر ملے۔ اس کے لیے میرے پاس ایک آپشن یہ اسکول کی آئی۔ اس وقت میرا اتنا ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر میں نے کچھ دن سوچنے کے بعد پھر پلان کیا یہ سب سے بہتر رہے گا، میں اس میں بیزی بھی زیادہ ہو جاؤں گا، کچھ میں پرفارم بھی کر سکوں گا، کچھ اپنی ابیلٹی جو ہے وہ بھی شو کروا سکوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کیا، اچھا مجھے اسٹاف مل گیا، فیملی کی بہت سپورٹ مجھے ملی، ہم نے دن رات محنت کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بہتر نتائج ملے۔ اور اس سٹی وزیر آباد میں بہت کم عرصہ میں آپ نے شاید ہمارے رزلٹ وغیرہ بھی دیکھے ہوں بچوں کے، کافی زیادہ ہمارے بچے MBBS کی، اور کچھ ہمارے آرمی میں بھی ان کی سلیکشن ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے جو میٹرک کر کے جو بچے گئے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ان کے پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ میڈیکل پارٹ 2 میں، میڈیکل میں پارٹ 3 میں ہے۔ کچھ جو ایک ایسا بچہ جس کے فادر میرے والد صاحب کو ملے، وہ بتا رہے تھے میرا بچہ لیفٹیننٹ اپوائنٹ ہو گیا ہے، ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم اس ملک کو ان کے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے جتنی زیادہ ان بچوں پہ ایفرٹ کریں، محنت کریں، اس سے ہمارا ملک اوپر جائے گا۔ ہم اس ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ترقی یافتہ ملک کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے میری جو سوچ ہے، میں کہتا ہوں جتنی میں محنت کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے، میں جو کر سکتا ہوں دن ہو رات ہو، اس کے لیے میں کچھ کروں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت اچھا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ جی آپ اپنا تعلیم کے ساتھ ساتھ، آپ کی چونکہ فیملی سیاست کریں، تو پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ مجھے پالیٹکس کا اتنا شوق نہیں ہے۔ اچھا، یعنی سیاست کا کوئی بالکل شوق نہیں؟ بالکل نہیں ہے، جسٹ ٹاک شوز وغیرہ، اور وہ بس کبھی کبھی وہ تو ہونا چاہیے نا، وہ سن لیتے ہیں، اپنی کنٹری کی جو سچویشن ہے وہ اس سے پتہ چل جاتی ہے کس طرف ہمارا جو ملک جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے ہم نے کہ کسی کے کام آنے، کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، اس میں بہت زیادہ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایجوکیشن بھی ہم بھی تو کسی کے یعنی کہ خدمت ہی کر رہے ہیں، یہ پیغمبری شعبہ ہے، ہم اس کو نہیں، بلکہ یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے، دین بھی کہتا ہے کہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے بہترین انسان۔ یہ ایجوکیشن اس سے بھی بڑا کام ہے جی، بالکل، یعنی کہ وہ بھی ایک اچھا کام ہے، یعنی کہ وہ بھی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی، یہ بھی ایک خدمت ہو رہی ہے لوگوں کی، بالکل ہو رہی ہے، کیوں کوئی شک۔ تو اس خدمت میں ہمیں زیادہ سکون ادھر سے مل رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ سے اچھا ناظرین، اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے،
हमारे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं। पाक फौज की अजमत को सलाम। हमारी जानब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मनजानब हाजी मोहम्मद जावेद लॉन, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अली इंजीनियरिंग अलीपुर चट्ठा। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मनजानब सैयद वलीद हुसैन शाह, साबक यूथ चेयरमैन सिटी गुजरांवाला, साबक चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी गुजरांवाला, साबक चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी शाहीनाबाद गुजरांवाला। वेलकम टू ब्रेक। हम अपने मेहमानों से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जितने भी तालीमी इदारे हैं, जिन वैल्यूज़ पर तालीम दे रहे हैं, ये आने वाले वक्त में कैसे क्या सूदमंद हो सकती है? कोई फ़ायदा बख्श है? सबसे पहली बात तो ये मौजूदा वैल्यूज़ की देखी जाए तो मैंने पहले ज़िक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जितने भी तालीमी इदारे हैं, स्पेशली प्राइवेट तालीमी इदारे, चाहे वो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो बोर्ड के रिज़ल्ट शो कर देते हैं कि हम कैसा काम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इदारों में सिर्फ तालीम नहीं, हम तरबियत भी दे रहे हैं। ठीक है। और हमारे जो बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े शोबे हैं, जैसे आर्मी का है, मेडिकल का है, इनमें बड़ी तादाद हमारे बच्चों की उसमें जो है वो होती है जब भी दाखिले होते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो समझता हूँ बड़ी ज़रूरी बात करनी कि अगर हमें इस ग्रेड को अप करना है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको हमें फैसिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक। अभी तक हम दुनिया के उन ममालिक में शामिल नहीं हुए जो तालीम के मेयार में बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे बहुत बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क हमसे आगे जा चुके हैं। सिर्फ उसमें जो उनकी गवर्नमेंट का है सबसे बड़ा किरदार उनका होता है कि वो अपने उन इदारों को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, उनको कैसे सहूलतें देते हैं कि वो आसानी से बच्चों को टारगेट जो है वो उनको पूरा करें और उनको अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, ताकि आने वाले वक्त में जो कुछ भी है वो इन बच्चों के हाथों में है। बिल्कुल ठीक। हम इससे पहले अगर अपने निज़ाम को देखें तो जो करप्ट तरीन निज़ाम हमने देखा, जो भी हुकूमत आई किसी भी पार्टी की हो, मैं सियासी बात तो नहीं करूँगा लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी हुकूमत आई तो उसने कभी कानून साजी में निजी तालीमी इदारे को सामने नहीं रखा। ठीक है। अगर निजी तालीमी इदारों को सामने रखा जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनके लिए आसानियाँ पैदा किए जाएँ, तो यकीन जानिए कि हम दुनिया के जो बेहतरीन तालीमी निज़ाम वाले कंट्रीज़ हैं हम उनमें शुमार हो सकते हैं। और हमारे बच्चे जिनका टैलेंट इस कदर अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है कि मैंने दूसरे मुल्कों में भी जाके देखा है, मुझे बड़े मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, मैंने उनके बच्चों को देखा है। अगर हमारे बच्चे उनके मुकाबले में तैयार हों तो कोई वजह नहीं कि हम उनसे जीत कर ना आए। हमारे बच्चे टैलेंट में उनसे बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे तो हम ये चैलेंज दुनिया को देंगे कि पाकिस्तान का बच्चा किसी मैदान में भी पीछे नहीं रहेगा, चाहे वो खेलों का मैदान हो, तालीम का मैदान हो, किसी भी तरह के मुकाबला जात हो। अल्लाह के फजल से हमारे बच्चे निजी तालीमी शोबे के उसको कम्पीट भी करेंगे और उसको जीत के भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इरफान साहब, मेरे जो थोड़ा सा इल्म में है या समझ लें कि मुझे थोड़ी सी इसके वाले से मालूमात मिली है, वो ये है कि जितने भी टॉपर लोग होते हैं, जितने भी टॉपर लोग यहाँ से स्कूलों से जा रहे हैं वो अफसर बनकर आ रहे हैं, तो अक्सर जो करप्शन का हालात है, मैं ये कन्फर्म तो नहीं कह रहा, लेकिन एक सामने चीज़ें जो आ रही हैं वो अक्सर करप्शन के जो मामला हैं ना वो आ रहे हैं। जितना लायक बच्चा होता है उतनी ज़्यादा समझी जाती है करप्शन करता है। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसमें अच्छा कि जो मैं यंगस्टर देख रहा हूँ, ये पुलिस डिपार्टमेंट में जो आ रहे हैं, जो दूसरे इनके नादर ऑफिस में आ गए, पासपोर्ट ऑफिस में आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो फील्ड हैं जिसमें भी यंगस्टर आ रहे हैं, वो एक बहुत मेहनती लोग हैं और करप्शन का उनके अंदर आंसर कोई नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। वो सही मायनों में अब जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अगर कोई यंगस्टर जो ऑफिसर है उससे मुलाकात होती है, ज़ाहिर बात है उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं हम। ठीक है। कि वो इतनी एजुकेशन लेके आवाम की खिदमत कर रहे हैं, सच्चे दिल और लगन से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है। वो अपने मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं, आवाम की भी खिदमत कर रहे हैं। लोग खुश हैं अब जो यंगस्टर न्यूली यंगस्टर अपॉइंट हो रहे हैं, यानी जो लोग नए आ रहे हैं वो ऐसा नहीं, जो टॉपर है बेहतर है, बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत बेहतर। यानी मेरा ख्याल ये गलत है, गलत भी हो सकता है। नहीं हो सकता है,
ذری بات ہے 100% تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا، لیکن میجارٹی کو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اچھا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا پٹی صاحب، آپ سے میرا ایک اہم سوال ہے کہ آپ چونکہ لیڈر ہیں پرائیویٹ اسکول نیپس کے حوالے سے، آپ کے جو تحصیل لیول پہ جو لوگ ہیں یا پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس حوالے سے آپ نے پرائیویٹ اسکولس کے لیے جو اقدامات کیے ہیں یا جو خدمات کی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے؟ دیکھیں جی، ہم جتنے بھی ہمارے، اللہ کا شکر ہے کہ 271 ہمارے رجسٹرڈ ممبر ہیں تحصیل وزیر آباد میں پرائیویٹ سکولز، جس میں ہم نے حلقہ وائز ان کی ڈویژن کی ہوئی ہے. 5 مرکز ہیں جو اے یوز کے لیول پہ ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے 5 مرکز میں ہی پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری علیحدہ سے ہیں. تحصیل کی ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ علیحدہ سے ہے جو ان کو مینیج کرتی ہے. تعلیمی اداروں میں جو بھی گورنمنٹ کی نئی پالیسیز آتی ہیں، جو بھی اللہ کا شکر ہے ایجوکیشنل پالیسیز آتی ہیں، وہ ہم بر وقت سب دوستوں کو اطلاعیں دیتے ہیں. اور ہم نے اسکولز کی بہتری کے لیے نہ صرف تعلیم کے میدان میں، کھیلوں کے میدانوں میں بھی ان کو سپورٹ کیا ہے. جب کبھی کوئی ایجوکیشنل معاملہ ہوتا ہے، تب کوئی ایگزامس کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہماری ٹیمیں جا کے اسکولز میں ورک کرتی ہیں اور ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ کیسے آپ نے کرنا ہے. ہمارا باقاعدہ سے ایک ٹریننگ سیل موجود ہے. ہم نے اس وقت کچھ نہیں تو پچھلے 5 سالوں میں میں اگر دیکھوں تو 300 سے زیادہ کلاسز میں ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے کروا چکے ہیں نیپس کے پلیٹ فارم سے تحصیل وزیر آباد میں. اور مرکز وائز ہم نے پرنسپلز کی ٹریننگ کے ارینج کروائے کہ ہاؤ ٹو مینٹین یور اسکول ریکارڈ، ہاؤ ٹو مینٹین یور آفس ریکارڈ. یہ سارا ہم نے اس حوالے سے بالکل فری آف کاسٹ. اور اسی طرح مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کر، اے آر جے ٹرسٹ کے ساتھ مل کر ہم نے کام کیا، وسٹا برینز کے ساتھ مل کر ہم نے کام کیا، پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کے ساتھ مل کر ہم نے کام کیا، اسی طرح ڈیوک آف ایڈنبرا ایوارڈ پروگرام کے ساتھ مل کر کام کیا، سینٹر فار سیوک ایجوکیشن کے ساتھ. یہ ساری وہ این جی اوز ہیں جو انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں، اور ان کے سارے پروگرام ہم وزیر آباد میں لے کے آئے. اللہ کا شکر ہے کہ وزیر آباد کے بہت سے بچوں نے انٹرنیشنل پروگرامز میں حصہ لیا جو پرائیویٹ شعبے کے اسکولز کے تھے. امریکہ تک ہمارے وزیر آباد کے اسٹوڈنٹس گئے پروگرامز میں. اسی طرح جو ہمارے مقابلہ جات کی بات ہوتی ہے تو ہمارے بچے نہ صرف تحصیل لیول میں، پھر ہم نے ان کو ڈسٹرکٹ اور پھر ڈویژن اور پھر پنجاب لیول تک ہمارے بچوں کے مقابلہ جات ہوئے، اور ان میں ہمارے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہم نے اپنی طرف سے ان کو ایسوسیشن کی طرف سے ہم نے کیا گیا. ہم نے امریکہ سے کسٹین خوم جو ہیں وہ تقریباً 5-6 دفعہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ہماری ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلوا کر ہم نے اپنے پرنسپل اور ٹیچرز کی ٹریننگز کے ارینج کروائے. ان کے لیے ہم نے گیمز کے میدان سجائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باقاعدہ سے ہماری ٹیمز موجود ہیں. نیپس کرکٹ ٹیم موجود ہے ہمارے پاس، نیپس کی فٹ بال ٹیم موجود ہے ہمارے پاس، ایک میڈیا سیل موجود ہے نیپس کا، اور ایک بھرپور طریقے سے جیسے اب ہماری لوکل سطح پر جو ہماری انتظامیہ ہیں، ہمارے پولیس کے آفیسر ہوتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہوتے ہیں، اے سی صاحب ہوتے ہیں، یا ایجوکیشن کے ہمارے پاس ڈپٹی ڈی او صاحب ہوتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تنظیم ہر وقت ان سے رابطے میں ہوتی ہے. اب حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ جو وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹری پلانٹیشن پہ آنا چاہیے، درختوں کو لگانا چاہیے. تو سب سے پہلے تحصیل وزیر آباد میں درختوں کو لگانے کا کام، شجرکاری کا کام نیپس کے پلیٹ فارم سے کیا گیا، اور میڈیا پہ اس کی ساری کوریج موجود ہے. پچھلے سالوں کی طرح اس دفعہ بھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ کم از کم 5000 پودوں کا ہے. اور جب ہم پودے لگاتے ہیں تو ہم اس کو لگا کے بھول نہیں جاتے. ہماری تنظیم کے ہی لوگوں کی ایک کمیٹی بنتی ہے جو بعد میں ان کو لک آفٹر کرتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ہمارے وہ سارے کے سارے پودے چل رہے ہیں، اور ہم ان کے اوپر پوری توجہ دے رہے ہیں، اور ہماری وہ ٹیم کے لوگ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نیپس کے پاس عرفان یوسف صاحب جیسے ہیرے موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ نیپس کے پاس اس وقت وزیر آباد میں ہمارے بہت ایکٹیو لوگ ہیں، بڑے بڑے سکولز ہمارے موجود ہیں. اور اسپیشلی جب کبھی کسی ٹیچر ہماری کی شادی ہوتی ہے، اگر وہ ڈیزرونگ ہے، تو ہماری نیپس کے سارے پرنسپل مل کے ہم سب جو جتنا افورڈ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے ٹیچرز کے لیے. خدا نخواستہ کسی کو کبھی کوئی لیگل ایڈ کی ضرورت ہو، خدا نخواستہ کبھی کسی کو فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہو، تو ہم اس کے ساتھ باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا الحمدللہ پوری تحصیل کا یہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے، اور سارے دوست مل کے کرتے ہیں اس کا. ٹھیک. اچھا عرفان صاحب، میں نے ایک دفعہ نا ادھر
آپ کے اسکول میں ایک تحصیل لیول پہ پروگرام ہوا تھا کویسچن کا، بچوں بڑا اچھا پروگرام، کوئز کمپٹیشن تھا. آپ بھی یہ کرواتے رہے، تھوڑا سا آپ بھی اس حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کافی سارے اسکول مل کر ادھر آئے تھے، یہ ہر سال آپ بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ صرف کوئز کمپٹیشن نہیں ہو رہا، بٹی صاحب بھی کنڈکٹ کراتے ہیں پروگرام. ایک چیمبر آف وزیر اعظم چیمبر آف ایجوکیشن ہے، وہ بھی کنڈکٹ کراتے ہیں. اس میں کوئز کمپٹیشن وغیرہ بھی ہیں، نعت کمپٹیشن بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد اسپورٹس کے کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی جو ہے نا یہ یعنی کہ ہمیں فیسلٹی مل گئی ہوئی ہے، یعنی کہ نیبس کے پلیٹ فارم سے اور چیمبر کے پلیٹ فارم سے سب اسکول مل کے ایک جگہ پہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور یہ تمام پروگرام بھی آرگنائز کرتے ہیں. اس میں ہمیں سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے. اور بچے جو ہیں جب وہ ایک اسکول کے دوسرے اسکول کے ساتھ ملتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، ادھر سے وہ کافی کچھ جو ہے نا پرفارم کرتے ہیں، ان کی ایبلٹیز پتہ چلتی ہیں بچوں کی، اور ان کی حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے. یہ ہر سال اب بھی کر رہے ہیں؟ یہ ہر سال ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ ہر سال کنٹینیو رہے گا. تاکہ اس میں ہمارے ان کے جو تحصیل وزیر آباد میں ہم پرفارم کر رہے ہیں، تحصیل کا بھی اس میں فائدہ ہے، لیکن بچوں کا بھی فائدہ ہے. سائنس ایگزیبیشن ہر سال کرواتے ہیں. اچھا جی، میرا آخری سوال اب کہ 14 اگست کے حوالے سے، کیونکہ آج 14 اگست کا دن ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، بڑا اچھا دن ہے، آزادی کا دن ہے. اس حوالے سے آپ اپنے عوام کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ پہلے آپ بٹی صاحب. میں نے پہلے بات کی تھی کہ 14 اگست ایک اسپیشل اہمیت کا حامل ہے ہماری لائف میں، اور بحیثیت پاکستانی کیونکہ آزادی ہزار نعمت ہے، اور آزادی کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں 14 اگست کو آزادی ملی، اور ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اپنے جذبات دنیا کو دکھانے چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں، اور جو نظریہ ہمارا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور وہی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور ہم ہندوؤں سے ہمارا جو رہن سہن ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے. تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں اسی نظریے کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ وہی نظریہ ہے آزادی، اور اسی نظریے پہ ہم نے یہ ملک آزاد کیا تھا، اور اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی جو سننے والوں سے کہ آج کے دن اپنے بچوں کو، اپنے اہل علاقہ کو، اپنے اہل محلہ کو، سب کو ساتھ لے کر سیلیبریٹ کریں، جشن آزادی کے کیک کاٹیں، اور پاکستان کے جھنڈوں کو لے کے روڈز پہ نکلیں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. جی عرفان صاحب. اس میں سب سے پہلے جی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بالکل، کہ انہوں نے ہمیں یہ آزادی بہت بڑی نعمت دلوائی. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ دیکھ لیں انڈیا میں، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بالکل. ہم نے یہ آزادی بہت قربانیوں سے حاصل کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد ہی جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے یہ آزادی حاصل کی ہے. ٹھیک ہے. اور آنے والی نئی نسلوں کو اس کے بارے میں بہت کم پتہ ہے. ہم نے سب سے پہلے ان کو بتانا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کتنی قربانیاں، جان کی قربانیاں دے کے، مال کی قربانیاں دے کے یہ آزادی ہم نے لی ہے. اور ہم ایک محنتی قوم ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمیں چاہیے ہم اس ملک کے لیے اتنی محنت کریں، اس ملک کے نام کو ہم اوپر لے کے جائیں. اس میں محنت کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے بٹی صاحب نے بتایا، ہم ایک درخت لگا کے بھی اس ملک کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے سکتے ہیں، ٹھیک نا. اس ملک کی پراپرٹی کو بچا کے، اس کو نقصان نہ پہنچا کے بھی کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. اس ملک میں کوئی پروفیشنل فیلڈ اڈاپٹ کر کے، اس عوام کی خدمت کر کے بھی اس ملک کو کچھ دے سکتے ہیں. اور ہمیں چاہیے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کو ہم باور کروائیں ہم نے یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا. ایک اسلام کے نام پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور ہم یہاں پہ اسلام کا غلبہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور سب کو 14 اگست کا دن بہت بہت مبارک ہو. اور اس دن کو ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اور شکرانے کے نوافل ادا کر کے، اور پاکستان کا جیسے کہہ رہے ہیں جھنڈا لہرا کے اس دن کو ہم کو دوبارہ سے یاد کرنا چاہیے. اور اللہ ہمیں یہ آزادی کی نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانان گرامی کی گفتگو سنی. بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 14 اگست ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آج بھی جیسا کہ میرے مہمان عرفان یوسف صاحب نے بتایا کہ مسلمان انڈیا میں، کشمیر میں کس قدر تکلیف میں، اذیت میں ہیں. ہم الحمدللہ آزادی کے بعد بالکل آزاد ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. تو اس لیے جو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اپنے ملک کی، اس قوم کی
किसी न किसी जितनी भी हमारी बसात है, जिस शोबे में भी हम हैं, हमें इसकी खिदमत करनी चाहिए, हमें कौम की खिदमत करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को, हमारी कौम को ता क़यामत कायम और दायम रखे। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। किसान ब्रिक्स कंपनी की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अफजल चट्ठा, जम्मू डेरा, तहसील वजीराबाद, जिला गुजरांवाला। हमारी जानब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मनजानब डॉक्टर आमिर मिर्ज़ा, सियासी रहनुमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शाहीनाबाद, गुजरांवाला।